کچھ لوگ قربانی کا اس سال کا مسئلہ آیا کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، بہت کچھ معاملات ہیں، اس لیے ہم قربانی نہیں کریں گے. پیسہ تو رکھے تھے لاک ڈاؤن میں، مالک نصاب تو تھے آپ، زکوٰۃ بچانے کے راستے دکھائیں گے. کچھ لوگوں کو میں نے سنا بھی کہ اس طرح سے کرتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. گورنمنٹ سے ٹیکس بچانا اور ہے، اللہ سے زکوٰۃ بچا کر رکھنا اور ہے. میرے عزیزو، یہ منافقین کی عادت ہے جو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. مال چھپا کر کے رکھا، اور اپنے پاس مال تھا 6 مہینے رکھا اور پھر کسی کو دے دیا، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے سال پورا گزرنا فرض ہے، شرط ہے اس کی. مال پر سال گزرنا شرط ہے، نصاب پر. تو سال گزرنے سے پہلے کسی دوسرے کو دے دیا، اس کا سال ہونے سے پہلے پھر واپس لے لیا. زندگی بھر ہیر پھیر کرتا رہا، وہ یہ سوچتا رہا کہ میرے اوپر زکوٰۃ آئی نہیں. تم کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ یہ کس کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو؟ اس کو جو تمہارے دلوں کی بھی خبر رکھتا ہے. یہ تمہارا ہیر پھیر اللہ کی نظروں میں ہے. یہ منافقین اس طرح سے کرتے تھے. جیسے آج بھی زکوٰۃ بچانے کے طور پر کچھ لوگ اس میں مشغول ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، اللہ نے فرمایا تھا کہ سنیچر کے دن شکار کرنا تمہارے لیے حرام ہے. اس امت پر سنیچر کے دن مچھلی شکار کرنا، کوئی بھی شکار کرنا حرام تھا شریعت موسوی میں. اب ان کو روزانہ مچھلی پکڑنی ہوتی تھی. ایک دن کی چھٹی، سیٹرڈے ہاف، یا مطلب پورے طور پر ان کا یہ چھٹی کا دن تھا، حرام تھا اس دن شکار کرنا. یہ کیا کرتے تھے؟ جمعہ کے دن جا کر کے جال لگا دیتے تھے. جمعہ کے دن جال لگا دیتے تھے اور سنڈے کو جا کر نکالتے تھے. اور کہتے تھے کہ ہم نے سیٹرڈے کو کوئی شکار ہی نہیں کیا ہے، شریعت پر عمل ہے. لیکن جال کب لگائے تھے؟ جمعہ کو. اور نکالے کب؟ سنڈے کو، اتوار کو. جبکہ اس میں جتنی مچھلیاں پھنسی تھیں وہ سب کی سب سنیچر کو پھنسی ہوئی تھی. وہ سنیچر کا ہی شکار تھا. اور وہ کس کو کر رہے تھے؟ یہ کس کو دکھانے کے لیے؟ اللہ کو. اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق قرآن میں پہلے پارے میں بات فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے منع کیا تھا کہ سنیچر کے دن کا شکار نہ کیا جائے، لیکن انہوں نے بہانے کے ذریعے سے اس طور پر کہ جمعہ کو جا کر کے رکھتے تھے اور پھر اتوار کو جا کر کے نکالتے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے سنیچر کے دن سرکشی کی. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اللہ نے ان پر عذاب کیا دیا؟ اللہ فرماتا ہے تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ دھتکارے ہوئے بندر. وہ سب کے سب بندر بن گئے تھے. سنیچر کے دن شکار کرنا ان کے لیے منع تھا، لیکن ہیلا بہانہ کر کے کہاں سے کر رہے تھے؟ جمعہ ٹو سنڈے. لیکن اللہ کا عذاب ان کو بھی گھیر دیا. میرے عزیزو، ہیلے بہانے دھوکہ یہ تمام چیزیں تم انسانوں سے بچا تو سکتے ہو، لیکن خالق کائنات سے کیسے؟ مومن وہ ہے جو اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو اپنے ظاہر میں بھی سمجھتا ہے، اپنے باطن میں بھی سمجھتا ہے کہ وہ میرے ہر چیز سے واقف ہے. منافق دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے. اب یہ آپ کے اوپر ہے آپ کس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. نمازوں میں، اپنے زکوٰۃ میں، اپنی عبادات میں ہمیشہ ایک تصور قائم رہے کہ میرا جو کچھ بھی ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا اے رسول آپ فرما دیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے محبوب آپ فرما دیں کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، کسی کے لیے نہیں. کچھ لوگ قربانی کا اس سال کا مسئلہ آیا کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، بہت کچھ معاملات ہیں، اس لیے ہم قربانی نہیں کریں گے. پیسہ تو رکھے تھے لاک ڈاؤن میں، مالک نصاب تو تھے آپ. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو تمہاری پکڑ ہے. جہاں اللہ عز و جل کی طرف سے تمہارے لیے کوئی اعلان ہوا کہ فلاں فلاں چیز میں تمہارے لیے چھوٹ ہے تو اس چھوٹ کا تم فائدہ اٹھا سکتے ہو. جیسے رمضان کے روزے ہیں، رمضان کے روزے ہر مسلمان پر فرض ہیں، لیکن اللہ نے تمہیں چھوٹ دی. اگر تم سفر کر رہے ہو تو تمہارے لیے چھوٹ ہے، نہ رکھو. جب سفر سے آ گئے تو واپس قضا کر لینا. کوئی عورت حاملہ ہے، دودھ پلانے والی ہے بچے کو، اس کو لیے اللہ نے چھوٹ دیا ہے، اس چھوٹ کا تم فائدہ اٹھاؤ. لیکن اس طرح کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی معاملات آئے یا پھر کہیں ایسے آپ کے خود کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور اس کو بیس بنا کر کے اگر تم عبادات میں ڈانڈی مارنا شروع کیے، اس پہ بھی تمہاری پکڑ ہوگی. منافقین ہمیشہ ہیلا بہانہ تلاش کرتے ہیں، ہیلا بہانہ تلاش کرتے ہیں. اسی لیے دیکھیں کہ تراویح کی نماز 20 رکعت پڑھی جاتی تھی، لیکن یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سے صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے، اور چاروں مذاہب فقہ، حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی، چاروں مذاہب فقہ کے اندر 20 رکعت تراویح کا ہی مسئلہ آپ کو ملے گا. ائمہ حرم آج تک بھی، حالانکہ اہل حدیث کا مسئلہ الگ ہے ان کے نزدیک، لیکن حرمین طیبین میں آج بھی 20 رکعت تراویح پڑھائی جائے، شاید آپ کو معلوم ہوگا. لیکن شارٹ کٹ ڈھونڈنے والے بہت سارے لوگ ہیں. تھوڑا سا ہو، بدن پر کوئی بوجھ نہ ہے، 8 پڑھو چلے جاؤ، یہ بھی معاملات لے آئے. میرے عزیزو، قرآن کہتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز جو ہے صرف منافقین پر بھاری ہے، اللہ سے ڈرنے والے پر بھاری نہیں ہوتی. اللہ کے لیے جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کو بھاری نہیں. کیسے بھاری ہوگی یہ 4 رکعت نماز؟ چلو 4 نہیں 20 رکعت نماز کیوں بھاری ہو رہی ہے؟ 1 گھنٹہ. ارے ہم نے تو دیکھا ہے
मुनाफिकीन की एक और मैं सिफत बताऊं आपको। सुबह सुबह नमाज पढ़ाने के लिए फजर की मैं निकल रहा हूं, हट्टे कट्टे जवान जिम करके आ रहे हैं, उसी वक्त फजर से पहले, नमाज से पहले वो जिम पे गए हुए थे, और अजान के बाद, नमाज के बाद आ रहे हैं, सीधे जाकर के बिस्तर बिछाया और सो गए। 2 रकात नमाज की तौफीक नहीं मिली। आज तुम खुद अपने आप के लिए तलाश करो। जाते हो, अच्छी बात है, मैं कभी जिम के खिलाफ तुम्हारे कोई नजरियात बयान नहीं किए, आप करो, फिटनेस आपके लिए अच्छी चीज है, आप फिट रहो, जिम करो। लेकिन वहां जाने वाले हर जवान को मालूम है कितनी मेहनत करता है, उसमें कितने वजनी चीजें उठाता है, अपने जिस्म पर बोझ डालता है, अपनी शक्ल बदलने के लिए, अपनी फिट रहने के लिए तुम 1-1 घंटा पसीने बहाते हो, और मेरे मौला की बारगाह में तुम्हारा ये पेशानी और तुम्हारी ये सजदे के लिए सर नहीं झुक पाता। ये निफाक है दिल के अंदर, ये मुनाफिकत है। तुम इससे भारी भारी चीजें कर ले जाते हो। उन मजदूरों को देखो, दुनिया में भी मेहनत कश हैं, थैले उठा रहे हैं, बड़ी बड़ी टोकरे उठा रहे हैं। क्या ये अच्छा होता कि मेरे मौला की बारगाह में झुक भी लेते तो तुम्हारा ये कमाना, हलाल कमाना, तुम्हें कयामत के दिन अंबिया के साथ उठाया जाना होता था। लेकिन तुम बोझ का बोझ उठाते रहे, रब की बारगाह में नहीं झुके, तुम्हारा दुनिया में मेहनत करना भी बेकार हुआ, कयामत के दिन भी सजा पाओगे। यहां भी नहीं सुकून पाए, वहां भी नहीं सुकून पाए। मुझे ये बताओ, नमाज भारी है? इसमें क्या आपको 10 किलो का टोकरा रख करके रुकू में जाना है? 50 किलो का लोहा उठा करके सजदे से उठना है? जिम में तो ये सब चीजें कर ले जाते हो, बड़े बड़े लोहे की चीजें उठा लेते हो, सारी मेहनतें कर लेते हो। इसी बात को समझा करो कि अगर दिल के अंदर मुनाफिकत आ गई है तो अल्लाह की बारगाह में झुकना भारी पड़ जाएगा। निफाक जिसके सीने में है वो उसके लिए सजदे बहुत भारी हो जाएंगे, दुनिया की हर काम उसके लिए आसान हो जाएंगे। यहां अपना इलाज करो मेरे अजीजों, अपने दिल को टटोल करके देखो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भारी भारी काम कर रहा हूं और अल्लाह की बारगाह में मेरे लिए 2 रकात मुश्किल हो रही है, तो कहीं मेरे अंदर मुनाफिकत तो नहीं आई? मैं मुनाफिकीन में नहीं उठाया जाऊंगा क़यामत के दिन, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमा रहा है जब ये नमाज के लिए आते हैं तो सुस्ती और कायली से आते हैं, लोगों को दिखाने के लिए। वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला, और अल्लाह का जिक्र भी नहीं करते, करते भी हैं तो थोड़ा सा। अब और एक उनकी मिसाल अल्लाह ने फरमाया, मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक ला इलाहा उलाई वला इलाहा उला। अल्लाह फरमाता बीच में डगमगाते रहते हैं, ना इधर के ना उधर के मुनाफिकीन। वमन युद्लिलिल्लाहु फलन तजिद लहु सबीला, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसके लिए कोई हिदायत का रास्ता ही नहीं मिलेगा। उस आन से डरो, उस मौत से डरो जो मुनाफिकत पर आने वाली है। मुनाफिकत को आप क्या समझ रहे हैं? ये कुफ्र से भी ज्यादा सख्त चीज है। आगे आयत आ रही है, 2 आयतों के बाद ये आयत आएगी। अल्लाह फरमाता है इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फली मिनन नार, बेशक मुनाफिक दोज़ख के सबसे नीचे तबके में रहेंगे। मुनाफिक दोज़ख के सबसे नीचे तबके में रहेंगे। और मैंने शायद जुमा के एक खिताब में आपसे कहा था, मुनाफिकत 2 तरह की है, एक अकीदे की मुनाफिकत, एक अमल की मुनाफिकत। अमल के मुनाफिक तो लाखों करोड़ों में पायदार हैं आज। अमल के मुनाफिक यानी कहते हैं इस्लाम सच्चा है लेकिन उनका अमल दिखाता नहीं है। कहते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हमें इश्क है लेकिन उसके जलवे जिंदगी में दिखते नहीं है। ये अमल की मुनाफिकत है। हाँ, इसमें हो सकता है तुम्हारी नजात हो जाए, कयामत के दिन बख्शिश हो जाए, यानी सजा अगर दी जानी हो तो सजा के बाद बख्शिश का इम्कान है। लेकिन जो अकीदे का मुनाफिक है उसके लिए बख्शिश नहीं। अल्लाह ने फरमाया अपने नबी को, अब्दुल्ला बिन उबई नाम का एक शख्स जिसका इंतकाल मदीने में हुआ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अभी आयतें नहीं आई थी, हुजूर ने नमाज पढ़ाई, हुजूर ने जनाजे में शिरकत की, कब्र में उतारा, अपना कपड़ा दिया किस पर? कफन पर। और उसके बाद आयत आई कि अल्लाह के रसूल वो मुनाफिक है। अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक था, लेकिन उस वक्त तक मुनाफिकीन से दूरी इख्तियार करने और उनकी नमाज में न जाने का हुक्म नहीं आया था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई और कब्र में दफन किया और अपनी चादर पाक का टुकड़ा उसे दिया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि सब कुछ करना भी मुनाफिक के कोई काम नहीं आ सका। यहां तक कि सख्त तरीन आयत आई, अल्लाह ने फरमाया इन तस्तगफिर लहुम अम लम तस्तगफिर लहुम। अल्लाह फरमाया अगर आप उनके लिए बख्शिश की दुआ करें या ना करें, इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रा, ऐ रसूल अगर आपने 70 बार भी उनकी मगफिरत की दुआ मांगी, फलन यगफिरल्लाहु लहुम, अल्लाह हरगिज उनकी मगफिरत नहीं करेगा। किसके लिए हुक्म आया ये? अल्लाह के रसूल के लिए। किसके मुतालिक? मुनाफिकीन के लिए। उसके बाद आयतें आई फला तुसल्ली अला अहद मिनहुम माता अबदा वला तकुम अला कब्रिही। अल्लाह फरमाता है रसूल आपके बाद कोई मुनाफिक मरे तो उसकी नमाज ना पढ़े और ना उसकी कब्र के पास जाएं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हुक्म। मैं बताना ये चाहता हूं कि मेरे अजीजों ये मुनाफिकत एक डेंजर जोन, एक डेंजर जमात है। क्या तुम इस बात से डरते नहीं? अल्लाह ना करे कि कहीं मुनाफिकत में मौत आ जाए, अल्लाह ना करे, 1000 बार ना करे। लेकिन अमाल के एतबार से अगर उसी समत हम जाते रहे, नमाजों में सुस्ती कायली, ज़कात में डांडी मारना, इबादात में चोरी करना, अल्लाह रब्बुल इज्जत को धोखा देने की कोशिश करना, ये मुनाफिकीन की जो जो आदतें थी तुम क्यों पाल बैठे हो? आज तुम्हारे अंदर क्यों आई? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 अलामतें मशहूर है मुनाफिक की, इदा हद्दथ कज़िबा व इदा तुमिना खाना व इदा वअदा अखलफ। जब वो बात करता है तो झूठ बोलता है, जब उसके पास अमानत रखो तो खयानत करता है, और जब वो वादा करता है तो खिलाफ करता है। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुनाफिक की ये 3 आदतें तुम्हारे अंदर कहां से आ गई? तुम बात बात पर झूठ क्यों बोलने लगे?
اپنے کچھ چیزوں کو چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا، خاص طور پر بزنس کرنے والے، تجارت کرنے والے، اللہ کی قسم، ماں کی قسم، باپ کی قسم، قرآن کی قسم، جھوٹ پر قسم کی قسم. حدیث میں ہے کہ یہ منافقین کی عادت ہے، وہ اپنی تجارت کے لیے قسم کھاتا ہے. لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اللہ فرماتا ہے اے لوگو اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ مت بناؤ. ہر بار خدا کی قسم، اللہ کی قسم. تمہیں معلوم نہیں جھوٹ بات پر بھی تم قسم کھا جاتے ہو، کتنا بڑا گناہ ہے. ایک قسم کے توڑنے کا کفارہ اللہ نے فرمایا فإطعام 10 مساکین، پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. ایک قسم اگر ٹوٹی تو، ایک قسم ٹوٹی تو. لیکن جان بوجھ کر کے جھوٹی قسم کھانے والا منافق ہے. آج یہ عادتیں تم کیوں پال رہے ہو؟ میں آپ میں سے کسی کو یا میرے اپنی جماعت میں کسی کو بھی میں منافق ٹارگٹ کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، اور نہ یہ اختیار ہے ابھی کسی کو. لیکن عادتیں ان کی کیوں لے آئے ہیں یہ تو میں بتا سکتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنایا یہ عادتیں ہیں، اللہ نے قرآن میں گنایا ہے یہ ان کی عادتیں. تو یہ عادتوں سے تو ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے منافق جو ہے مومنوں کو دوست نہیں بناتا، کافروں کو دوست بناتا ہے. اس عادت سے بچنا چاہیے کہ نہیں بچنا چاہیے؟ قرآن کہہ رہا ہے منافق عزت ان کے پاس حاصل کرنے جاتا ہے یہ سوچ کر کے کہ ان سے مجھے کچھ عزت ملے گی. اللہ فرماتا ہے فإن العزة للہ جميعا، عزت تو اللہ کے پاس ہے. آج اس عادت سے تو بچنا چاہیے. جو لوگ کہتے ہیں مومنوں میں بیٹھنے سے میری امیج گر جائے گی، میرا اسٹیٹس گر جائے گا، ہماری بیٹھک تو بڑے لوگوں کے ساتھ ہے، یہ منافقت کی علامتیں ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب وہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کائلی سے کھڑے ہوتے ہیں. اس سے تو بچنا چاہیے. ادھر جماعت چل رہی ہے اور تم ادھر دانت میں کاری کرتے کھڑے ہو. حتیٰ کہ فرمایا گیا جماعت قائم ہو جائے تو ہر چیز کو ترک کرنے کا حکم. ارے میاں اگر آپ سنت نماز پڑھ رہے ہیں، سنت نماز، حکم اشارہ یہ ہے کہ اگر 2 ہوئی ہے تو 2 پہ ہی سلام پھیرو، جماعت میں شریک ہو جاؤ. 4 رکعت سنت کے لیے اگر آپ کھڑے ہو گئے تھے، عصر کی نماز ہو، عشاء کی نماز ہو، سنت پڑھ رہے تھے آپ، جماعت قائم ہو گئی، کہا سنت کمپلیٹ کرنے کا آرڈر نہیں ہے، جماعت کا احترام. 2 ہوئی تھی 2 پہ سلام پھیرو اور جماعت میں شریک ہو جاؤ. اتنی بڑی تاکید. تمہیں نماز دوسری چھوڑنے کا حکم آ گیا تو تم تو یہاں پر گھر میں پھکائی چھوڑ کر کے نہیں آ رہے، ٹی وی بند نہیں کر رہے ہیں، موبائل آپریٹ کرتے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کتنی بڑی سخت ترین خصلت ہے منافقت کی. قرآن نے یہاں تک کہا کہ اللہ رب العزت کی شریعت طاہرہ نے یہاں تک کہا کہ جماعت چھوڑنے کے جو آزار مبیحہ ہیں وہ بہت کم ہیں، تھوڑے سے. باقی تو یہاں تک کہا جو قدرت ہونے کے بعد، طاقت ہونے کے بعد جماعت میں شریک نہیں ہوتا، اے مسلمانوں وہ مردود شہادہ ہے، زندگی پر کبھی اس کی گواہی قبول نہ کرنا. گواہی قبول نہیں کس کی؟ جو جماعت ترک کر رہا ہو. تو یہ منافقین کی خصلتیں ہیں کہ وہ سستی اور قائلی سے نماز کی طرف آتے ہیں، آتے بھی ہیں تو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں. اللہ رب العزت ان تمام بری عادتوں سے بچائے، خصلتوں سے بچائے. اس لیے کہ جس کی نفاق پر موت ہو گئی وہ بہت سخت ترین عذاب میں گرفتار ہوگا. شروع دن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کافروں کے لیے جہاں عذاب کی بات آئی ہے وہاں صرف 2 آیتیں آئی ہے قرآن میں پہلے پارے میں، اور منافقین کی بات آئی ہے تو اللہ نے 13 آیتیں ان کے بارے میں نازل کی. یہ ڈینجر جماعت ہے، یہ سخت جماعت ہے، اور آدمی ڈائریکٹ کافر ہوتا